باللہ من ذالک محمد ابن عبداللہ کی 9 یا 11 شادیاں جو تھیں وہ عیش پرست خواہش پرست انسان تھا، لیکن یاد رکھیے حضرت شاہ صاحب نے قسم کھائی تھی جب تک اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نمٹا نہیں دوں اے اللہ میری موت نہیں آئے۔ مورخ نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، ایک سکھ آیا اور اس نے آپ کے جسم سے کھنجر پیوست کیا، وہ گرا اور اس کے بعد آپ نہیں گرتے ہیں چونکہ آپ نے اللہ پہ قسم کھائی تھی۔ 4 فارلانگ کے فاصلے پہ جاتا ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی، آپ نے پہلے اس کے جسم میں خنجر چلایا، وہ پہلے گرتا ہے اس کے بعد آپ گرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار تھا اور تقریباً 3 سال تک یہ جنگ چلتی رہی کہ ایک دوسرے سے آگے اور پیچھے ہوتے رہے، لیکن کسی جاگیرداری کی طلب نہیں کی۔ ہمارے زندگی کا جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور پوری انسانیت کا بھائی چارہ اور اس انسانیت کی اخوت کے رشتے کو پوری دنیا میں عام کرنے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ لیکن دوستو ہمارے بزرگوں نے یہ قربانی دی تھی، یہ طریقہ کار رکھے تھے۔ مورخ نے لکھا ہے جب وہاں سے بچے ہوئے لوگ مولانا یحییٰ علی، مولانا ولایت علی، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا احمد اللہ شاہ گجراتی، یہ سارے لوگ لوٹ کے آتے ہیں۔ لوٹ کے آنے کے بعد حجت الاسلام الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ امین شہید شیخ محمد محدث تھانوی اور شیخ مولانا سعادت علی عبقری الدار مناظر مظاہر بانی مظاہر علوم، ان حضرات نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھ کر ایک تاریخ مرتب کی اور فرمایا کہ کس طرح سے آج جبکہ دنیا کی تاریخ، دنیا کی قوت اور سلطنت نے قرآن کریم کو ختم کرنے کا ادارہ بنایا تو سب سے پہلے دلی کے چاندنی چوک کے اوپر 3.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے اکٹھے کیے گئے اور اس کو نظر آتش کر دیا گیا۔ دنیا کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ قرآن ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اور تقریباً 65,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا۔ بیک وقت 17,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا۔ لیکن ان تمام تحریکات کے باوجود آج دنیا یہ کہتی ہے، مسلمانوں کے متعلق کہ مسلمانوں کا رشتہ اس تحریک اور تمدن سے نہیں ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ جب دیکھیں گے یہ طریقہ کار کو اپنائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقہ کارنے والوں کا کیا طریقہ کار رہا ہے، آپ دیکھیے آگے کی طرف جب آپ چلیں گے تو یہ محسوس ہوگا آپ کو حضرت شاہ صاحب نے کس انداز سے یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ مورخ نے لکھا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک کے اوپر میں گیا تو مجھے مردار کی بو آئی۔ جب میں اپنے خیمے کے باہر گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں جو ہے 40 آدمی کو ننگا کیا گیا ہے اور ان سے یہ پوچھا جاتا ہے اگر تمہارا رشتہ سن 1856 کی تحریک، سن 1857 کی تحریک سے ہے تو تم کو اس آگ میں سینک دیا جائے گا۔ مورخ نے لکھا ہے میرے پیدا کرنے والے کی قسم ان میں سے کوئی ایک کہنے والا نہیں تھا کہ میرا رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس تحریک کے وابستہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، فتح علی سلطان ٹیپو اور سراج الدولہ والی بنگال کی تحریک سے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم خباب بن عرس کے وارث ہیں، سیدنا بلال کے وارث ہیں، سیدنا صہیب کے وارث ہیں، سیدنا سلمان کے وارث ہیں۔ میرے خون کی چربی سے میرے خون کے طریقہ کار سے یہ نمٹایا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ختم نہیں کی جا سکتی۔ ان طریقہ کار کے بعد دوسرا مورخ نے لکھا کہ اس کے بعد یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ کون ایسے طریقہ کار سے اس ملک کی آزادی باقی رہ سکتی ہے، لیکن ان تمام تر قربانیوں کے باوجود کس طرح سے نمٹایا جا سکتا ہے وہ طریقہ آپ کے سامنے علماء نے رکھا اور یہ ساری قربانی علماء نے دی، اور ایک طریقہ کار یہ بتلایا گیا کہ حافظ قرآن جس وقت 3.5 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے، یہ بتایا گیا کہ اب قرآن بھی ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے عبقری الدہر حضرت مولانا سعادت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور قصدن ایک آیت چھوڑ دی
چھوٹے چھوٹے نونہال بچے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت قرآن کی آیت اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے، تو لوگوں نے آپ نے جواب دیا تھا، اے حکومت کی جابرانت قوت کو اور اس سلطنت کی بنیاد پر کاغذ کے قرآن کو تو مٹا سکتے ہو، لیکن قرآن امت محمد کے سینے کو اللہ نے قرآن کے تحفظ کے ذمہ داری بنا دی ہے، اور اس کے لیے اس تختی لوح محفوظ سے مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کے سینے کو معمور کر دیا ہے اللہ، اس قرآن کو تم ختم نہیں کر سکتے ہو۔ جب تک اس روئے زمین کے اوپر اسلامیات کا یہ رشتہ باقی ہے تب تک یہ طریقہ کار ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں، اب ڈاکٹر صاحب آ چکے ہیں، حضرت کی طرف سے بٹن بھی دب چکا ہے کہ بات ختم ہو جائے، لیکن 2 منٹ حضرت آپ سے درخواست کے ساتھ کہ میں عرض کروں کہ آج طریقہ کار یہ ہے کہ امام الہند امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال اور البلاغ، اور رئیس الاحرار حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کے انتصاب سے ہمدرد، لیکن ان اخباروں نے اور اس کے بعد صاحب قلم میں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور الیاس برنی رحمہ اللہ علیہ، جن لوگوں نے یہ کارنامے انجام دیے ہیں، آج بھی قلم و کرتاس پر چیزیں موجود ہیں، کسی شواہد کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ڈاکٹر عزیز برنی صاحب ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں پروگرام تھا 26 اپریل سن 2010 کو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ اخبار اور پرنٹ میڈیا کے لوگوں نے لکھا تھا کہ کم سے کم 5 لاکھ لوگ ہوں گے، لیکن چونکہ ہم نے انچی ٹیپ سے ناپ کر اپنا پنڈال بنایا تھا تو تقریباً 3 لاکھ لوگوں کی بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ بہار کے چیف منسٹر بھی تھے اور دارالعلوم، مظاہرالعلوم، ندوہ، امارت شریعہ، مسلم پرسنل بورڈ کے نمائندے بھی موجود تھے، ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کے لوگ بھی موجود تھے۔ لیکن دوستو اس بڑے مجمع میں تو بڑی بات کہی تھی، لیکن یہاں تھوڑے لوگ ضرور موجود ہیں، لیکن اس تھوڑے کو ہم بڑا مجمع تصور کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اپنے کام و کاج میں اس قدر مستغرق ہیں کہ ان کو ان کے کام سے بتا کر چھڑا کر لانا اور ان کے کانوں تک کسی تاریخ کا وابستہ بتا دینا یہ ناگہانی کا وقت ہے۔ لیکن دوستو یہ ڈاکٹر عزیز برنی صاحب چاہے گجرات کا گودھرا کانڈ ہو، چاہے عشرت جہاں کا انکاؤنٹر ہو، چاہے دہلی کا بٹلہ ہاؤس کا انکاؤنٹر ہو، چاہے آپ کو حیدرآباد کا مکہ مسجد کا بم دھماکہ ہو، مالیگاؤں کا بم دھماکہ ہو، کسی تحریر پر، کسی واقعے پر ڈاکٹر صاحب کی یہ ذمہ داری ہے۔ جب یہ ان کے دل میں وہ بات ہے جو ہمارے ان بزرگوں سے منتقل ہو کر کے نسلاً بعد نسل منتقل ہوئی ہے کہ وہ قلم کی وہ طاقت، وہ سحر لسانی جو آپ کے قلم کو اللہ نے اس ملت کے اس دکھے دلے گھری میں اس طرح منتخب فرمایا ہے کہ جس طرح ماضی میں ان کی تحریر سے پارلیمنٹ کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے، اسمبلی کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے، لیکن آج ڈاکٹر صاحب کے قلم سے، اللہ کے فضل سے، میں تو ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے میں جاتا ہوں، تقریباً 9 بڑے شہروں سے اخبار نکلتا ہے اور تقریباً 22 ایڈیشن نکلتے ہیں، اور بزم سہارا اور عالمی سہارا اور ریڈیو چینل اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو اس انداز سے کرنے کی کوشش کی کہ ملت کے کس طرح کون سے آہوں کو ایوان تک پہنچایا جائے، اور گورنمنٹ کے اپنے فیصلے کو تبدیل کرنے پہ مجبور ہونا پڑا۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا یہ کون ایسا طریقہ کار تھا، وہ نام ہے ڈاکٹر عزیز برنی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اور جو ان کے ساتھ مسائل اور حالات اور واقعات پیش آتے ہیں ان مسائل اور حالات سے ان کے نبر آزما ہوتے رہتے ہیں، اس میں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور یہ امانت
جو ان تک موجود ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے یہ درخواست ہم کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی زندگی کو اللہ 1000 سال کا بنائے اور ہر دن کے ہو 50,000، لیکن آپ اپنی زندگی میں کچھ ایسے افراد تیار کر جائیے جو آپ کے بعد بھی آپ کی زندگی میں کاموں کو سنبھال لیں، ملت کے امت کے درد کے اوپر وہ مرہم پٹی کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تقبل اللہ الی یوم القیامہ۔